شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زباں دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ جہاں اس سب سے جان ایلیا کی پاپولیرٹی بہت بڑھی، وہیں ایک نقصان یہ ہوا کہ جان ایلیا کے ماننے والوں میں، ان کے فالوورز میں بہت بڑی تعداد تھی جو کہ شاعری سے بالکل ناواقف تھے، جو کہ اچھے شعر اور برے شعر میں تمیز کرنا بھی نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں نے جان ایلیا کو مذہب بنا لیا اور ان کی نظر میں جتنے باقی شاعر تھے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو یہ جان ایلیا ورسز ادرز ہو گیا تھا معاملہ بالکل بھی، اور ادیب اور کرٹکس اور ساہتیہ کار بھی جان ایلیا کو جج کرنے لگے ان کے فالوورز کی بنیاد پہ، ان کے ویڈیوز کی بنیاد پہ۔ بہت لوگوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یار یہ جو جھنجھلاہٹ ہے نا ان کی شاعری کے اندر، یہ شاعری میں کچھ جچتی نہیں ہے۔ جیسے ان کا وہ شعر ہے، حالانکہ مجھے بہت پسند ہے، کہ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زباں دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ تو ایسی جھنجھلاہٹ جو ہے یہ بہت لوگوں کو لگتا ہے یار نہیں، یہ شاعری میں نہیں ہونی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے شاعری میں، لیکن جان ایلیا کو پڑھیے، جان ایلیا کو ان ویڈیوز تک محدود مت رکھیے، اس جھنجھلاہٹ تک محدود مت رکھیے۔ آپ جب جان ایلیا کو پڑھیں گے آپ کو سینکڑوں رنگ دکھیں گے، آپ کو ان کے اندر جو ہے طرح طرح کے رنگ نظر آئیں گے۔ وہ ہر رنگ کی شاعری کرنا جانتے تھے اور وہ ہر چیز کے اوپر شعر کہا کرتے تھے۔ تو لیکن وہ ان کو ایک سکہ بند انداز سے دیکھا جا رہا ہے، ان کو ان کے فالوورز کو دیکھ کر جو ہے ان کو پرکھا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور ان کی ایک نظم ہے، مثال کے طور پر میں وہ نظم آپ کو دکھاتا ہوں۔ مگر یہ زخم یہ مرہم، تمہارے نام تمہارے نشاں سے بے سروکار، تمہاری یاد کے موسم گزرتے جاتے ہیں، بس ایک منظر بے ہجر و وصل ہے جس میں۔ اب دیکھیے یہاں کہا ہے منظر بے ہجر و وصل، اس کو یعنی کہ ایک ایسی سینری کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو کہنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک منظر ہے جس کے اندر کچھ نہیں ہے، وہی اپنا اردو شاعری کی ٹرمینالوجی کہ منظر بے ہجر و وصل ہے، کہ جس میں نہ ملن ہے نہ جدائی ہے، ایک ایسا منظر۔ بس ایک منظر بے ہجر و وصل ہے جس میں ہم اپنے آپ ہی کچھ رنگ بھرتے جاتے ہیں، نہ وہ نشاط تصور کہ لو تم آ ہی گئے۔ جب یقینی کسی چیز پہ نہیں ہے تو امیجن بھی کیا کر لیں گے؟ تو امیجنیشن کا جو سکھ ہے، جو امیجن کر لیتے ہیں ہم، ہمارا محبوب چلا آ رہا ہے سامنے سے، اس کو سوچ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، وہ چیز سے بھی جو ہے حد ہو چکے ہیں ہم۔ نہ وہ نشاط تصور کہ لو تم آ ہی گئے، نہ زخم دل کی ہے سوزش کوئی جو سہنی ہو، نہ کوئی وعدہ و پیما کی شام ہے نہ سحر، نہ شوق کی ہے کوئی داستاں جو کہنی ہو۔ نہیں جو محمل لیلائے آرزو سر راہ۔ دیکھیے ایسا ہے، یہ جو فضا ہے، یہ جو ایٹماسفیئر ہے، یہ جو باد صبا ہے، پروائی ہے، یہ ہمیں اس لیے بھلے لگتے ہیں، اس لیے پیارے معلوم ہوتے ہیں عاشق کو خاص طور سے، کہ اس کو لگتا ہے میرا محبوب اسی ایٹماسفیئر میں، اسی فضا میں سانس لیتا ہے۔ یہ جو باد صبا ہے، یہ پروائی ہے، وہ اتنی خوشگوار اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے اس میں اس کے کچھ پیغام مجھ تک کے آ رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں ان چیزوں پر یقین ہی نہیں رہے گا تو صبا اور یعنی پروائی اور فضا جو ہے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی۔ نہیں جو محمل لیلائے آرزو سر راہ، تو اب فضا میں فضا کے سوا کچھ اور نہیں۔ نہیں جو موج صبا میں کوئی شمیم پیام، شمیم پیام یعنی کہ پیغام کی خوشبو، نہیں جو موج صبا میں کوئی شمیم پیام، تو اب صبا میں صبا کے سوا کچھ اور نہیں۔ اتار دے جو کنارے پہ ہم کو کشتی وہم۔ یہ مجھے بہت پیاری لائنز لگتی ہیں کہ اگر کبھی اتفاق سے یہ جو ڈاؤٹ ہے، یہ جو وہم ہے، اس کی کشتی ہمیں کبھی کنارے پہ لا بھی دیتی ہے، تو بھی ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم ابھی بھی بھنور میں ہی ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، ہم اتنے زیادہ بے یقینی میں مبتلا ہیں۔ اتار دے جو کنارے پہ ہم کو کشتی وہم، تو گرد و پیش کو گرداب ہی سمجھتے ہیں۔ گرداب یعنی کہ بھنور۔ تمہارے رنگ مہکتے ہیں خواب میں جب بھی، تو خواب میں بھی انہیں خواب ہی سمجھتے ہیں۔ نہ کوئی زخم نہ مرہم کہ زندگی اپنی گزر رہی ہے ہر احساس کو گنوانے میں، مگر یہ زخم یہ مرہم بھی کم نہیں شاید کہ ہم ہیں ایک زمیں پر اور ایک زمانے میں۔
بات یہ ہے کہ باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں جان ایلیا پہ، لیکن تھوڑی سی لفظوں میں جان ایلیا کو ایکسپلین کرنا تو بڑا مشکل ہے. تو پڑھا جانا چاہیے، بہت زیادہ پڑھا جانا چاہیے جان ایلیا کو. اور بس ان کے بارے میں یہ بالکل صحیح شعر ہے کہ ایلیا جان کچھ نہیں کرتا، صرف خوشبو میں رنگ بھرتا ہے.